الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آیات صلاۃ کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ موضوع اس لیے بھی اتنا اہم ہے کہ ہم جہاں کسی کے بتائے ہوئے لفظ یا آیت یا کسی جملے کا وظیفہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ اگر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے بغیر کسی کے بتانے تو وہ پھر وظیفہ کیسے بنے گا اور زندگی میں کیسے وہ فائدہ دے گا اور دنیا اور آخرت میں کیسے کامیابی کا سبب بنے گا. یہ یاد رکھیں کہ حضور کی ذات پر صلاۃ پڑھنا یہ جہاں اللہ کا وظیفہ ہے اس کے سارے فرشتوں کا وظیفہ ہے. تو آقا علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ بھیج کر فرشتے بھی برکت دیتے ہیں، انسانیت بھی برکت دیتی ہے، آسمانی ساری مخلوقات بھی برکت دیتی ہیں. اور آقا علیہ السلام کا جو نام ہے نام محمد، جس کا مطلب یہ ہے مادہ اس کا حمد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. اس کا نام کیا ہے؟ نام محمد. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے لفظ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ سن کے تو ہم پڑھ دیں وہ درود پڑھا کرو یہ بڑے فائدے ہوں گے، درود پڑھا کرو آسانیاں ہو جائیں گی، درود پڑھا کرو حضور کی ذات پہ، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آیات صلاۃ کی روشنی میں اظہار عظمت مصطفیٰ کیا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام، آقا علیہ السلام کا مرتبہ وہ کیا ہے آیات صلاۃ کی روشنی میں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلاۃ پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھنا. اللہ نے اپنے اور فرشتوں کی بات کیا کی کہ صلاۃ بھیجتے ہیں، سلام کی بات. جب ہماری انسانوں کی بات آئی، ایمان والوں کی بات آئی تو کیا فرمایا کیا کرو؟ صلاۃ بھی بھیجنی ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. یہ بات کریں تو کسی بھی عمل کا حکم دینے سے پہلے یا بعد میں اللہ پاک نے خود اس عمل کا کبھی کرنا بیان نہیں کیا. پہلے یہ بات سمجھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز قائم کرنے کا حکم تو آیا، قیامت کے دن پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا، مگر کہیں بھی یہ نہیں کہا اللہ پاک نے کہ میں خود بھی نماز قائم کرتا ہوں. حکم دیا ہے نماز قائم کرو، مجھے سجدے کرو، عبادت کرو. زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں تو زکوٰۃ کی بات کی، مگر کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے قرآن میں کہ میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں. یہ ذاتی عمل اللہ پاک نے اس میں نہیں بتایا. صدقات و خیرات کا حکم دیا، فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، مگر کہیں یہ نہیں کہا، نہیں فرمایا کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے. حج اور عمرے کا حکم دیا کہ اگر تمہیں مال کی طاقت مل جائے، زیادہ سفر ہو تمہارے پاس، جاؤ حج کے لیے، حج فرض ہو جائے تمہارے پاس، عمرہ کرو جا کے. مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ اللہ بھی عمل کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے. یہ ساری اسی طرح روزے دیکھیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہر امت پہ حکم رہا، مگر کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ خود بھی روزہ رکھتا ہوگا. یہ ساری اس طرح ہر عمل کو آپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اعمال صالحات ہیں، پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، مگر کسی میں یہ حکم نہیں ہوگا، اللہ کا فرمان نہیں ہوگا کہ یہ خود میں کرتا ہوں. مگر ایک کے سوا ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو اللہ پاک نے علل اعلان وعدے کر رکھا ہے. ایک ہوتا نا بھئی کسی آیت سے مطلب تشریح کر کے نکالنا، کسی شارحین نے، کسی شارح نے، محدث نے، مفسر نے، ایک عالم نے شرح کی آیت کی، اس میں سے یہ مطلب نکالا ہاں کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی سارے پڑھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. علل اطلاق سیدھا واضح اللہ نے فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ
اب ان اللہ سے پہلے جو انا لگایا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے انا عربی زبان میں، عرب کے اندر اس جملے سے پہلے لگتا ہے، اس بات سے پہلے لگتا ہے جس میں شک کوئی نہ ہو۔ بے شک پہلے اللہ نے فرمایا کوئی شک نہ کرے، خبردار کہ ان اللہ، فوراً کہا بے شک اللہ، و ملائکتہ، اس کے سارے فرشتے ہیں جی۔ اور یہ بھی آگے بات آ جائے گی کہ اللہ کئی مقام پہ قرآن میں کئی مقامات پہ فرشتوں کا ذکر کرتا ہے مگر اپنے نہیں کہتا۔ جب یہاں بات آئی اپنے محبوب پہ صلوات بھیجنے کی تو فرشتوں کو اپنا کہہ کے منہ بلایا، اس کے سارے فرشتے۔ ہم فرشتے تو پہلے ہی اللہ کے ہیں، ہم جانتے ہیں مولا تیرے ہیں، بندے بھی تیرے ہیں، سب کچھ تیرا ہے، تو خالق کا مالک ہے، تو پیدا کرنے والا ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں خاص یہ بات کر دی کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، اور اللہ بھی کہا، حی و قیوم نہیں کہا، اور بھی تو کئی نام ہے اللہ پاک کے، صفاتی نام، ذاتی نام کی بات کی، اپنا ذاتی نام دیا۔ اور جب نبی کی بات آئی تو نبی کا ذاتی نام نہیں دیا، کیونکہ اللہ کو محبوب پیارا ہے، وہ قدم قدم پہ ہمیں سکھاتا ہے لوگوں محبوب کا نام کبھی محمد نہ لینا۔ محبوب کو جب بھی میرے محبوب کو بلانا ہو کیا کہنا ہے؟ پیار سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا نبی اللہ کہہ دینا۔ یہاں کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر یہاں علی النبی نہ کہا جاتا تو محمد کہہ دیا جاتا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اپنا نام ذاتی دیا، اللہ کہہ دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نبی کی بات آئی تو علی النبی کی بات کی، محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا۔ اور جب ایمان والوں کی بات آئی آگے آیت پڑھ کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کیا کرو؟ صلوات پڑھا کرو، مگر خوب سلام پڑھو۔ فرشتوں کی اپنی بات نہیں کی کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، مومنوں کی بات آئی تو فرمایا سلام پڑھا کرو۔ آگے تشریح آ جائے گی اس کے اندر۔ اب کیا ہے، یہ ساری بات سمجھ لینے کے بعد فرمایا اللہ پاک نے، جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا مچھر سے کم تر کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، کیا کہا؟ اللہ پاک مچھر یا مچھر سے کم تر کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یعنی مثال دے کے کسی کو سمجھانا ہو تو کبھی شرمایا نہ کریں، بات اگر کو سمجھ آ جانی چاہیے آپ کی، پھر مزہ ہے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور یہاں بھی ایسے کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ لیکن حضور کا جہاں بھی ذکر فرماتا ہے ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلکہ صفاتی نام کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد کہاں سے نکلا، وہ بھی قرآن میں کتنی بار آیا ہے، کس کس مقام کو بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ کبھی اللہ پاک نے قرآن میں کہا طٰہٰ، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا النبی۔ ہم جگرتے ہی رہ گئے کہ یا رسول اللہ بولنا کہاں، یہ قرآن ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہاں بھی کہا میرے رسول، یا رسول اللہ کہنا، یا خاتم النبیین کہنا، محمد نہ کہنا، نہ محمد تم میں سے کسی کے باپ ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور فرمایا آگے کیا فرمایا، قربان جائیں، کہ اللہ پاک نے 4 مقامات پر حضور کا ذاتی اسم گرامی دیا۔ قرآن پاک کے کتنے مقام ہیں؟ یاد کر لیں، یہ عقیدے اور محبت اور عشق کی باتیں ہیں۔ یہ 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں اللہ پاک نے حضور کا ذاتی اسم گرامی دیا۔ ایک تو 4تھے پارے میں ہے، وما محمد الا رسول، یہ کون سا پارہ ہے؟ 4تھا پارہ۔ دوبارہ آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ 22واں پارہ ہے۔ آگے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم، یہ 26واں پارہ ہے۔ پھر فرمایا محمد رسول اللہ،
والذین معه اشداء علی الکفار، یہ بھی 26واں پارہ ہے۔ یہ 4 مقامات قرآن کے اندر ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی جو ذاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام دیا، تاکہ پتہ چل سکے کہ جس ہستی کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور جس ذات کی ہم بار بار صفات بیان کرتے ہیں، اس کا ذاتی نام، اس ہستی کا اسم گرامی ذاتی جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میں نے کیونکہ یہ گفتگو کا انداز ایسا تھا، وقت نہیں اجازت دیتا، کچھ چیزیں مجبوراً بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، مجھے آپ کو ہمیں سمجھ آئے، ہمارا عقیدہ بنے، ہمارا ایمان کامل ہو، حضور کی ذات کے بارے میں یاد رکھنا۔ آگے آپ سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کیا، اور ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، ہمارا حال کیا ہے۔ اور یہاں ایسے بھی کہا کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اپنا ذاتی نام لیا لیکن حضور کو ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلکہ صفاتی نام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ اسے اللہ اللہ کہا کریں۔ اللہ اپنا جب بھی ذکر کرتا ہے تو اپنا نام اللہ لیتا ہے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ اللہ کہا کرے، ذاتی نام کے ساتھ پکارا کرے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کی بات آئے تو میرے مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلکہ صفاتی نام کے ساتھ پکارا کرے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ لوگ اس کا ذاتی نام لیا کریں، اور میرے مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ لوگ اس کا ذاتی نام نہیں بلکہ صفاتی نام سے جب بھی کوئی حضور کا ذکر کرے تو کیا کرے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین۔ قربان جائیں کہ اپنے محبوب کا کتنا ادب کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اب وہ فرشتوں کی بات میں بتاتا ہوں، متعدد مقام پہ فرشتوں کا ذکر آیا۔ کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب مکرم یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی فرشتوں کو فرشتہ کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کے رب نے اپنے فرشتوں کو یہ کہا، نہیں، فرشتے کہا روبین کے اندر، اپنا فرشتہ نہیں کہا، حالانکہ فرشتے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 3 میں فرمایا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، تو یاد کیجئے میرے محبوب جب فرشتوں نے کہا ہے مریم تو فرشتوں کو فرشتہ کہا مگر اپنا نہیں کہا۔ اسی طرح پارہ 14 میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ یہاں بھی فرشتہ کہا مگر اپنا نہیں کہا۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 3-4 میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب قربان جائیں، جب آیت صلاۃ آئی، آیت درود والی آئی، آیت سلام والی آئی، اللہ پاک نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بات آئی، پیچھے بات آئی، جو آگے پیچھے بات آئی ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی، اللہ فرشتے کو صرف فرشتے، یہ نہیں کہا کہ میرا۔ جب آقا علیہ السلام پہ صلاۃ کی بات آئی، اللہ نے کہا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنا فرشتہ قرار دیا۔ اچھا باری تعالیٰ تو دیگر مقامات پر فرشتوں کو اپنا فرشتہ قرار نہیں دیتا، مگر جب فرشتوں نے حضور کی ذات کرامی پر صلاۃ پڑھی تو نے فرشتوں کو اپنا فرشتہ قرار دے دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے آیت صلاۃ جواب دیتی ہے بندو یہی بات تمہیں سمجھانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت صلاۃ ہمیں جواب دیتی ہے کہ یہی بات تو تمہیں سمجھانی ہے کہ اگر مخلوق میری عبادات بجا لاتی رہے، احکامات بجا لاتی رہے، مگر مصطفیٰ کی ذات گرامی پر صلاۃ نہ پڑھے، میں انہیں اپنا شمار ہی نہیں کرتا۔ بات سمجھ آئی؟ دو نہ کہہ رہے سبحان اللہ، ایک کہہ رہے سبحان اللہ۔ بھئی اللہ انہی کو اپنا کہتا ہے جو اس کے محبوب کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ لوگ میری عبادات بھی کرتے رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ و خیرات، اعمال صالحہ بڑے بجا لائے، مگر فرمایا ان کو میں اپنا نہیں کہوں گا اس وقت تک جب تک میرے محبوب پر صلاۃ نہیں پڑھے۔
کہ فرشتوں کو جہاں بھی ذکر کیا فرشتے کہا، آپ نے نہیں کہا۔ جب محبوب پہ صلات کی بات آئی تو میں کہا آپ فرشتے میرے، کیونکہ محبوب پہ میرے محبوب کے غلام ہو گیا، تابعدار ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا امت کے اندر، انسانوں کے اندر وہی بندہ اس کو میں اپنا شمار کرنا کہ سارے اللہ کے، مشرکین بھی انسان اللہ کے ہیں، کافر مرتد یہودی عیسائی سب اللہ کے ہیں، مسلمان اللہ کے ہیں، مومن اللہ کے ہیں، مگر فرمایا میں انہی کو اپنا شمار کرتا ہوں اور انہی کو اپنا شمار تب کرتا ہوں جب وہ میرے مصطفیٰ کی ذات گرامی پر صلوات۔ لہذا لوگوں چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنا شمار کرے، تمہیں اپنا قرار دے تو حضور کی ذات خوب صلوات اور سلام پڑھو۔ اللہ پاک ایک نقطے کے ذریعے سمجھ آئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یصلون یعنی جمع کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ حضور پر صلوات اکیلے نہیں بھیجتا، اکیلے نہیں بھیجتا، اور فرمایا اور نہ ہی فرشتوں سے اکیلے صلوات بھیجواتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے نبی پر مل جل کر اور اکٹھے ہو کر صلوات بھیجتے ہیں۔ مل جل کر تو مل جل کر اکٹھے ہو کر حضور کی ذات گرامی پر سلام بھیجنا ناجائز یا بدعت نہیں بلکہ سنت خدا ہے، یہ سنت خدا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلوات پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی صرف صلوات کا ذکر کیا، سلام کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، سلام کی بات نہیں کی، سلام کا ذکر نہیں کیا، یہ کہہ کے فرمایا لیکن فرمایا ہمیں جب ہماری بات آئی، مسلمانوں کی مومنوں کی بات آئی تو کیا فرمایا، جب ہمیں حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم اس نبی پر سلام بھی پڑھو، اس کثرت کے ساتھ سلام بھی اس پر پڑھو، یعنی صلوات و سلام دونوں کا حکم دیا۔ ایسا کیوں؟ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سلام کے معنی کئی معنی بنتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے اذیت نہ پہنچانا۔ سلام کے کئی معنی ہیں، مطلب ہے ایک معنی اس میں یہ اذیت نہ پہنچانا، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، یعنی آپ پر سلام کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، توجہ کریں، اذیت نہیں پہنچے گی۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے دوست بھی بن رہے ہیں، جو آج حالات ہیں معاشرے کے کہ لوگ اوپر سے دوست ہیں اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں، اوپر سے دوست ہیں اندر سے دشمن ہیں، اندر سے بغض ہے، عداوت ہے، نہیں۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دل سے یہ کہہ رہا ہے، اپنے ایمان کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ سلام کا مطلب سلامتی ہے نا، امن ہے نا، سکون ہے نا، کہ آپ پر سلامتی ہوگی، کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ فرمایا اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے عالم بالا سماوی کائنات کی خبر دی، اور یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات آ گئی کہ جب امتی حضور کا غلام ہو گیا، اسے کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام سے عشق کرنے لگ گیا، محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی، حضور کا دامن تھام لیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب حضور کی ذات نے سلام پڑھا تو سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اے ایمان والو سلام بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو حضور کی ذات پر، یعنی حضور سے اس بات کا عہد بھی کرتے رہو کہ آقا آپ کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں، سبحان اللہ، کہ آقا آپ کو ہماری طرف سے کوئی ٹھیس یا رنج نہیں پہنچے گا، ہم جیسے آپ کے ساتھ ظاہراً ہوں گے ویسے باطناً ہوں گے، جبکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس عیب سے پاک ہیں، اس لیے انہیں سلام پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف صلوات نہیں، شان حضور کی بلند ہوتی رہتی ہے۔ اور ادھر ہم ہیں کہ ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم منافقت نہیں کریں گے، ہم دل سے اور اوپر سے اور نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی لوگ اوپر سے کلمہ پڑھ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے ساتھ اور منافق بھی ہوتے تھے،
منافقت نہیں کریں گے. تو فرمایا اب عالم بالا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو عالم بالا ہے، آیت کریمہ میں اللہ نے عالم بالا کی سماوی کائنات کی خبر دی ہے. وہ خبر کیا دی کہ لوگوں تمہیں خبر ہے کہ عالم بالا اور سماوی کائنات میں ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. عرض کی بارک تعالیٰ ہمیں کیا خبر ہے؟ ہم تو نچلی سفلی گھٹیا ہرس کی بھری دنیا لالچ بھری دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ سماوی کائنات میں کیا ہو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سماوی کائنات میں، کیونکہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، سمیع و بصیر ہوں. فرمایا سماوی کائنات میں ایک ہی کام ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ عالم بالا میں اور سماوی کائنات میں اللہ اور اس کے سارے فرشتے میرے مصطفیٰ پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، صلاۃ بھیج رہے ہیں. اب سوال ہوتا ہے مولا تو حضور پر کب سے صلاۃ بھیج رہا ہے اور کب تک بھیجے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے سنا نہیں، میں نے جملہ اسمیہ بولا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بولا ہے، جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. ہمیشگی کا کہ ہمیشہ سے بھیج رہا ہے، ہمیشہ بھیجتا رہے گا، کہ ہمیشگی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. اب پوری تفصیل یا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی موجود ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب سے پہ ہمیشہ سے صلاۃ بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معنی اور مطلب کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، جو کہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اس ذات کو سننے اور دیکھنے کی قوت ہر زمانے میں تھی، ہے اور رہے گی. بس جب یہ سمجھ لیا تو پیچھے کی طرف پھر آ جائیے. پھر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ بھیجتا ہوں. پوچھا باری تعالیٰ تو حضور پر کب سے صلاۃ بھیج رہا ہے، کب تک بھیجتا رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تم نے سنا نہیں، میں نے جملہ اسمیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بولا کہ جس طرح میرا سمیع ہونا، میرا بصیر ہونا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا ہر زمانے میں تھا، ہے اور رہے گا. فرمایا اسی طرح میرا مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنا، سلام پڑھنا، ان کی شان کو ہمیشہ بلند کرتے رہنا ہر زمانے میں تھا، ہر زمانے میں ہے اور ہر زمانے میں رہے گا. ہم جگڑتے پھر رہے ہیں اذان سے پہلے کتنے لکھے ہیں بات. شان دیکھیے اللہ کی، محبوب کی شان دیکھیے، ان کی عظمت کا حال دیکھیے اور ہمارا حال کیا ہے. جس طرح ہم گھٹیا حرص بھری لالچ بھری دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ایمان کا احوال بھی یہ ہو چکا ہے. جب گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پڑھتے ہوئے، بتاتے ہوئے، کرتے ہوئے. اور پھر فرمایا عظمت مصطفیٰ کا اظہار. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی عظمت کا یہ اظہار کیا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کیا، بس ان کی طرف جاؤ، عظمت کا اظہار کیا تو فرمایا اس جدود آدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. تو تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا یہ اس زمانے میں بہت بڑا اظہار آدم علیہ السلام کا، عظمت اظہار آدم علیہ السلام کا. اس زمانے کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اب جب یہ ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کا جب وقت آیا، اللہ پاک نے انہیں ان کے ماننے والے 80 افراد کو کشتی میں سوار کرا کے بچا لیا اور بقیہ تمام مخالفین کو پانی میں ڈبو دیا. اوپر سے فرشتے کیا کر رہے تھے؟ واہ واہ کر رہے تھے کہ واہ نوح علیہ السلام تیری شان، تیری عظمت، کہ اللہ نے تیرے ماننے والوں کو بچا لیا، تیرے مخالفین کو ڈبو کے تباہ و برباد کر دیا. فرشتے واہ واہ کر رہے تھے، دیکھ کے عظمت کا اظہار کر رہے تھے. اور اس کے جنات جو تھے، جنات کے بارے وہ بھی واہ واہ کر رہے تھے، آپ کے ماننے والے واہ واہ کر رہے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کا وقت آیا تو ان کی عظمت کا اظہار فرشتے کرتے رہے، جنات کرتے رہے، انسان کرتے رہے. سنیں ذرا غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر پیغمبر کے عظمت کے اظہار کا زمانہ آتا رہا. انسانوں نے اظہار کیا، جنات نے کیا، ہوائیں کرتی رہی، فضائیں کرتی رہی. مگر جب حضور کی باری آئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا میرے مصطفیٰ تیری عظمت کا اظہار فرشتے بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے، جنات بھی کریں گی، ساری مخلوقات بھی کریں گی، ہوائیں بھی کریں گی. اور کیا ہوگا کہ میرے محبوب تیری شان کا عالم کیا ہے، خود رب کائنات بھی کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
آقا اسلام کی عظمت کا یہ عالم کہ ہر نبی پیغمبر کی عظمت کا اظہار ہوا، ہوائیں فضائیں فرشتے جنات انسان کرتے رہے، مگر آقا علیہ السلام کی جب باری گئی تو اللہ نے فرمایا ہر کوئی کرے گا محبوب، مگر تیری شان یہ ہے میں خود رب کائنات بھی تیری عظمت کے جیسے ہمیشہ ہر دور میں کرتا رہوں گا۔ اب پھر یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جملہ مستانفہ بھی ہے جو کہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ مولا ہم یہاں دنیا میں مختلف قسم کے وظیفے کرتے ہیں، اللہ پاک سے بندہ سوال کرتا ہے کہ مولا ہم وظیفے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ پڑھا کرو، کوئی کہتا ہے یا حی یا قیوم پڑھا کرو، ہیں جی تو بتا مولا کیا تیرا بھی کوئی اور تیرے فرشتوں کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اللہ پاک نے ایک ہی جواب دے رکھا ہے، ایک ہی جواب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے؟ درود، اور ایک ہی ہے اللہ اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بڑا تعریف کر دے تو چھوٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، حاجت ہی نہیں ہوتی ان کی تعریف کرنے کی، ہوا ہی نہیں کرتی، یعنی جب اللہ پاک حضور کی ذات گرامی پر صلاۃ بھیجتا ہے اب حضور کے لیے فرشتوں کی صلاۃ کی ضرورت ہی نہ رہی، تو پھر اللہ پاک نے اپنے ساتھ فرشتوں کو کیوں شامل کیا؟ ایک سوال بنتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جب اللہ نے پڑھ دیا صلاۃ بھیج دیا تو فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کی شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ فرمایا جس پر خدا درود بھیجتا ہے کسی اور کے درود و سلام بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو صاف شامل اس لیے کیا گیا تاکہ فرشتوں کو بھی عزت و شرف اور بزرگی مل جائے، سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کو بھی اگر کوئی عزت ملی ہے کوئی بزرگی ملی ہے تو کیسے ملتی ہے حضور کی ذات پر صلاۃ، سبحان اللہ، یاد ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے آقا دو جہاں کا اشارہ کرامی ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء اولیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، حالانکہ مقام فخر کا ہے، قیامت کا دن ہو اور حضور کے جھنڈے تلے انبیاء بھی آ جائیں، اولیاء بھی آ جائیں، بڑی بڑی ہستیاں آ جائیں ہیں، اور حضور کہیں گے مقام فخر میں فخر نہیں کرتا ہوں ہیں۔ جب یہ ہو گیا آگے فرمایا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لا فخر اس لیے کہا کہ حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ فخر کی بات یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میرے جھنڈے تلے انبیاء آ گئے اولیاء آ گئے، بلکہ فخر کی یہ بات ان انبیاء اولیاء کے لیے ہے، سبحان اللہ، فخر کی یہ بات ان انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے جھنڈے تلے آنے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو جس طرح انبیاء اور اولیاء عزت پانے کے لیے حضور کے جھنڈے تلے آنے کے محتاج ہے قیامت کے دن، اسی طرح فرشتے عزت پانے کے لیے حضور پر صلاۃ کے محتاج ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضور کی عظمت کا اظہار کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ لہذا لوگوں اگر عزت و وقار پانا چاہتے ہو اور درود و سلام کی کثرت کیا کرو اور یہ وظیفہ بنا لو جو عزت اور وقار کا ہمیشہ باعث بنتا رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب آ گیا مومنوں کی بات کہ مومنوں کو جو حکم دیا گیا، سوال یہ ہے کہ آقا دو جہاں پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں جن کی تعداد کا حال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نے کل مخلوق کے 10 حصے کیے، کل مخلوق کے 10 حصے کیے، اور جن میں سے ایک حصہ کل مخلوق کا رکھا بنایا اور بقیہ 9 حصے اس نے فرشتوں کے پیدا کر دیا۔ 9 حصے فرشتے ہیں مخلوق میں سے، ایک حصہ انسان اور باقی مخلوق ہے، دیکھتے آپ نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اطاعت السماء کہ آسمان فرشتوں کے وزن کی وجہ سے چڑچڑا رہا، یعنی آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں، اتنی بڑی تعداد ہے کیونکہ فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد آسمانوں پر ہے۔ البتہ جب خدا بھی درود بھیجتا ہے، بے شمار فرشتے بھی پڑھتے ہیں، پھر مومنوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ مومنوں تم بھی میرے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو؟ اس کا جواب امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو صرف حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا حق غلامی ثابت ہو اور انہیں حق شفاعت مل جائے کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، حضور پر ایمان لائے ہیں، حضور کی امت کا حصہ ہیں، ان کا حق غلامی ثابت ہو جائے، انہیں حق شفاعت مل جائے۔ یعنی امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمت بڑی باریک بات کر رہے ہیں
کہ حضور کی غلامی کا مستحق اور حضور کی شفاعت کا مستحق کوئی تبھی ہو سکتا ہے جب وہ حضور پر کثرت سے درود بھی پڑھے گا اور سلام بھی پڑھے گا۔ آپ میری بات سمجھ لیں؟ کوئی ہمیں کہی رکھے جیسے غلامہ بدلہ کٹا دیں گے کر دیں گے، نہیں، وہ کہتے نہیں، غلامی ثابت تب ہوگی سچی جب وہ کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے، صدقات و خیرات سے مومن مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کا بھی مومن مسلمان ہونا اور حضور کا غلام ہونا تب ثابت ہوتا ہے جب وہ آقا دو جہاں پر صلات پڑھتا ہو، سلام پڑھتا ہے، کیونکہ عبادات تو منافقین بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ آج لوگ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام یا نماز کے بعد صلاۃ و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اب بڑی پیاری بات آپ کو بتائیں کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا ہی نہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوری پیچھے 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اہل بیت کی طرف، حضور کے زمانے کی طرف۔ میں اکثر نا بچوں سے ایک سوال کرتا ہوتا ہوں، اب وہ مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس پرندے کا نام بتائیں جس کے سر پر ٹانگیں ہوں۔ جب یہ سوال سے کیا جائے نا کسی بچے سے بھی، یہ بڑے سے بھی کئی بار، وہ فوراً سر سے مراد سر لے گا اور فوراً کیا کہے گا، پر سے مراد اڑنے والا نہیں، وہ سر کے اوپر لے گا۔ وہ کہتے ہیں کون سا پرندہ ہے اڑنے والا مگر سر کے اوپر ٹانگیں ہیں؟ اس پرندے کا نام بتائیں جس کے سر پر ٹانگیں ہیں۔ فوراً یہ سوچتا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے جب کوئی یہاں یہ کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو اذان سے پہلے بھی سلام نہیں پڑھا جاتا تھا اور بعد میں بھی نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے ہماری نگاہ، سوچ، فہم، فراست، ادراک کدھر جاتا ہے 1500 سال پیچھے۔ وہ اس زمانے میں جب مسجد نبوی تھی، کچی تھی، تھوڑی سی بڑی تھی، چھت کھجوروں کی تھی، وہ زمانہ صحابہ کرام تھے، آقا علیہ السلام تھے، صدیق اکبر، وہ تو واقعی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا ہم فوراً غلط سوچتے ہیں، کم علمی کی اور جہالت کی وجہ سے۔ اب آپ سمجھے بات کیا ہے؟ کہا جب کوئی یہ کہے کہ حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو انہیں کہا جائے کہ اب آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ بتائیں حضور کا زمانہ، جب حضور کا زمانہ ہے تو پھر یہ بات کیوں آپ جواب سے نہیں دے پاتے کہ ظالم انسان اتنا بڑا ظلم کہ زمانہ آپ بھی وہی ہے، رسول اللہ کا ہے؟ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ یا کون سے پیغمبر کا زمانہ ہے؟ تو اس کا مطلب جواب پتہ کون دے گا؟ کلمہ دے گا جو ہم پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، مذاق میں بھی کہہ دے رسول تھے، بس یہ کہنا ہے اور فوراً وہ کافر ہو جائے۔ ادھر ہم یہ مانتے پھرتے ہیں حضور کا زمانہ ہے، حضور ہیں۔ جب صلات کی بات آتی ہے، درود کی بات آتی ہے کہ نہیں جی وہ اس زمانے میں تھا تو زمانہ فوریہ پر لا لیتے ہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں۔ یہاں ایمان کی پختگی ہوتی ہے، عقیدہ کلیئر ہوتا ہے پہلے کہ آج بھی زمانہ حضور کا زمانہ ہے، آج بھی حضور ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب آج حضور ہمارے اندر موجود ہیں تو اذان تو نہیں بدلی، وہی اذان پڑھی جا رہی ہے۔ تو پھر مومن آج وہ زمانہ وہ تھا، میں ایک لمبی تفصیل ہے، میں چھوٹی بات کر دیتا ہوں۔ وہ زمانہ جو آقا علیہ السلام کا ظاہری زمانہ ہے، جو صحابہ کرام سامنے یوں بیٹھے ہوتے تھے اور حضور منبر پہ تشریف فرما ہو کے خطاب کرتے تھے، وہ زمانہ پتہ کون سا تھا؟ وہ لوگ جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے وہ نور بصیرت والے تھے، وہ نور بصیرت رکھتے تھے، وہ کسی کو نگاہ سے دیکھتے تھے، پہچان لیتے تھے یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا، کوئی کسی کو مجھے آپ کسی کو ہم نہیں پہچان سکتے، یا کوئی فراست والا مومن کوئی ہوگا تو وہ چھپا ہوا ہے، کم نظر آتا ہے، بہت کم ہے لوگ ظاہری طور پر نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ حضور کے غلام تھے، حضور کے عاشق تھے، حضور کے نوکر تھے، آقا علیہ السلام کی ٹوٹ ٹوٹ کر محبت اور عشق کرنے والے لوگ تھے، وہ تو نور بصیرت والے، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے بندے پہچان لیتے تھے کون منافق ہے کون مومن ہے۔ آج کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دوسرا جواب یہ تو یہ ہو گیا، دوسرا جواب یہ ہے، امام کشیری دے رہے ہیں، اس قول سے ثابت ہوا بے شک اذان سے پہلے صلاۃ و سلام اور نماز کے بعد صلاۃ و سلام صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ان کے پاس نور بصیرت تھا کہ جس سے وہ مومن و منافق کو امتیاز فرق کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ نور بصیرت ہمارے پاس تو نہیں ہے نا،
ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس لیے ہم اذان سے پہلے صلاۃ السلام اور نماز کے بعد صلاۃ السلام سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اذان نماز کسی منافق کی نہیں ہے بلکہ حضور کی عاشقوں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں، اذان کے بعد سلام پڑھتے ہیں، جب مرضی پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، ساری رات محفل کر کے اذانوں کے ٹائم اس وقت سلام پڑھ لیتے ہیں، رات 12 بجے پڑھ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آ گیا یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے، محفل ہے، حلقہ ہے، آ جاؤ اکٹھے ہو جائیں اور حضور کو سلام پڑھ لیں۔ اور فرمایا پھر یہ صرف اور صرف یہ مقام، یہ عظمت کہ درود و سلام کا حکم حضور کی امت کو انفرادیت عطا کرنے کے لیے دیا گیا۔ پورا قرآن پڑھ کر آپ دیکھ لیں، کسی بھی امت کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کسی بھی امت کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف حضور کی امت کو دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت کا دن، جب قیامت کا دن ہوگا، حضور کی امت کا رشتہ اور تعلق حضور سے قائم رہے۔ دیگر امتوں کو یہ حکم نہیں دیا نہیں تھا، اس لیے ان کا تعلق زیادہ عرصہ اپنے نبیوں پیغمبروں سے نہ رہ سکا، مگر حضور کی امت کو یہ حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی امت کا تعلق آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت کے ساتھ حضور کا تعلق ہے۔ یہ ایک ہی وظیفہ ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملا، امت محمدیہ کو ملا، یعنی درود و سلام وہ وظیفہ ہے جس سے امتی کا اپنے نبی سے تعلق جڑتا ہے اور اس کے تعلق کو دوام ملتا ہے، مضبوطی ملتی ہے، عالم ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھ لیں کہ ہم جو آقا دو جہاں پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ جو فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور کی ذات پر، اس کی حضور آقا علیہ السلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے تو عزت و وقار پانے کے لیے، اور ہم جو پڑھتے ہیں ہم بخشش، شفاعت اور اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پورا ذخیرہ احادیث کھنگال کے دیکھ لیں، آقا علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے امتیوں، کہ تم کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اس سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ کسی ایک حدیث میں یہ بات نہیں ملتی، کہیں بھی آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کیا ہوگا کہ میرے غلاموں جتنا درود پڑھو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، یہ تمہاری بخشش شفاعت کا باعث بنے گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم حضور پر درود پڑھیں گے یا سلام پڑھیں گے یا بیٹھ کر کوئی حضور پر احسان کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے ہمارا حضور پر کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ حضور کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ ہم اپنے غلاموں میں شمار کرتے ہیں، کہ غلاموں کی قطار کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک حضور پر جو صلات بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ آخری بات ہے، بڑی پیاری میں سمجھانے لگا ہوا، اینڈ پہ آ گئے ہم، بس صلی علی محمد جب پڑھا جاتا ہے تو فرمایا وہ تو زبان اعضاء سے اللہ پاک ہے، بولنے سے پڑھنے سے اللہ پاک ہے، جسم و جسمانیات سے اللہ پاک ہے۔ اس کا جواب حدیث پاک میں آیا، جسے امام بخاری نے سیدنا ابو العالیہ تابعی علیہ رحمت سے روایت کیا۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صلات کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہے تو سارے فرشتے اکٹھے کر لیتا ہے۔ اب میں امام بخاری کے حدیث دے رہا ہوں، روایت دے رہا ہوں، اور تابعی ہیں کون ہیں؟ سیدنا ابو العالیہ تابعی علیہ رحمت سے امام بخاری نے حدیث دی، وہ روایت کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صلات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آقا دو جہاں پر صلات بھیجتا ہے تو سارے فرشتے اکٹھے کر لیتا ہے، اجتماع کر لیتا ہے، ایک محفل بن جاتی ہے، سارے فرشتے حاضرین ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کا موضوع فقط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں زمین میں کس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ۔ اور اللہ کس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا ہوتا ہے، اس لیے حضور کا نام محمد رکھا گیا کہ وہ ہستی جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ تو جو کیونکہ اللہ حضور کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ کی صلات بن جاتا ہے۔ آگے سے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ شان مصطفیٰ سن کر واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ میں جسے بخاری کی دیکھو بتا رہا ہوں آپ کو، امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے، واہ واہ کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی واہ واہ کرنا، سبحان اللہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ ان کی صلات بن جاتی ہے، وہ بھی حضور کی غلامی میں آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کی حمد و ثنا کرنے کی ذمہ داری
کسی انسان کی لگائی ہوتی، کسی جن کی لگائی ہوتی، کسی فرشتے کی لگائی ہوتی، سیدنا صدیق اکبر کی لگا دیتے، علی شیر خدا کی لگا دیتے، فاروق اعظم کی لگا دیتے ہیں، عثمان غنی کی لگا دیتے۔ اللہ پاک جس کی چاہتے لگا سکتے، جبریل امین کی لگا دیتے، مگر اللہ پاک نے کسی کی نہیں لگائی۔ خود یہ کام کیا کہ محبوب کی بات آئی، فرمایا محبوب کی تعریف شان، اللہ پاک نے کہا میں خود بیان کروں گا، ان کی عظمت کے درجے میں خود کروں گا، ان کی عظمت کا اظہار میں خود کروں گا، ان کی شان اور مقام میں خود بتاؤں گا۔ یہ بے شمار مثالیں موجود ہیں، استاد کی، شاگرد کی، قبولیت کی گارنٹی کی، ساری باتیں موجود ہیں، مگر یاد رکھنا آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کی قبولیت کی گارنٹی ہو۔ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہمیں ملی ہیں، ہمارے سارے ہاتھ ملے ہیں، کوئی بھی ایک ایسی نہیں جس کی قبولیت کی گارنٹی ہو۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان سے پوچھ لیں کسی سے کہ بھئی کیا تمہارے پاس نمازوں کی مقبولیت کی گارنٹی ہے؟ وہ آگے سے کہیں گے نہیں، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، وہ یہ جواب دے۔ حاجیوں سے پوچھ لیں کہ حج کر کے آئے ہو، عمرہ کر کے آئے ہو، کیا کوئی گارنٹی کوئی ثبوت ہے؟ پتہ ہے تمہیں قبول ہوا کہ نہیں؟ آگے سے حاجی بھی یہی کہے گا خدا جانے مجھے نہیں پتا، اللہ کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ روزے داروں سے پوچھ لیں افطاری کی شام کو روزہ قبول ہو گیا آج کا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لیے رکھا تھا، اللہ کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہمیں کیا خبر؟ یہ ہر کوئی زکات والا، زکات و خیرات والا، ہر کوئی یہ کہتا چلا جائے گا۔ جب یہ حال ہے اعمال صالحہ کرنے والوں کا، تو کیا تمہارے اعمال صالحہ قبول ہو گئے؟ تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کیا خبر قبول ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد رہی یہ بات اس پر کیا دلیل ہے کہ درود و سلام ضرور قبول ہوتا ہے، تو یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ ہاں اس پر دلیل یہ ہے کہ ہمارا عمل ہی نہیں، درود پڑھنا ہمارا عمل ہی نہیں، ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے، عمل تو خدا کا ہے، نہیں سمجھے؟ عمل تو اللہ کا ہے، ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے، ہم نہیں کرتے بلکہ خود رب کائنات کرتا ہے، ہم تو فقط اللہ کے عمل کی خبر دیتے ہیں، جو کہ درود پاک ان لفظوں سے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو حضور پر صلاۃ دے۔ ہم تو فقط تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو اللہ خود کرتا ہے۔ ہمارا تو عمل ہی نہیں ہے، ہم تو پھر ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج، تو صلاۃ بھیج، تو حضور کے درجے بلند کر، ان کی شان بلند کر، عظمت کا اظہار تو کر، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ عالم ہے تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے، بندے تو ابھی مجھ سے کہہ رہا ہے، تو بھی مجھ سے کہہ رہا ہے، ارے میں تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے مصطفیٰ پر صلاۃ بھیج رہا ہوں، اور تو نہیں رہے گا میں پھر بھی بھیجتا رہوں گا، تو نہیں ہوگا پھر بھی بھیج رہا ہوں گا۔ جو عمل اللہ کا ورد ہو، وظیفہ ہو، تو فرمایا وہ کیسے رد ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو مختصر بات یہ ہے کہ حضور کے غلام بن جائیں، کثرت سے حضور پر درود پڑھا کریں، سلام پڑھا کریں، جہاں بھی ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، کاروبار میں، جہاں سفر میں ہو، حضر میں ہو، دن ہو رات ہو، سونے لگے تو درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں، جاگے تو پہلا الفاظ حضور پہ درود پڑھنا ہو۔ تو مجھے بتائیں جو وظیفہ رب کائنات کا ہے، اگر وہ وظیفہ میرا آپ کا ہو گیا، جو کسی بندے کا بن گیا، اس کی پھر مقام کا عالم کیا کہ رب کائنات کا وظیفہ کرنے لگ گیا نا۔ ایک تو لوگ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، خود رب کائنات کا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کیا کرو، میرا وظیفہ یہ ہے، میرے فرشتوں کا یہ ہے، تم کیا کرو، تم بھی یہی وظیفہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔